بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کے سامنے دو وظائف رکھے جا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے اندر یا ساس بہو کے اندر دونوں کے اندر تلخی پیدا ہو گئی، ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنے کو تیار نہیں ہے، گھر ٹوٹنے والے ہیں، تو اس کے لیے ایک وظیفہ بڑا مجرب اور آزمودہ بڑا زبردست ہے، وہ آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا۔ اور دوسرا ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے دشمن کے گھیرے میں آ جائے تو دشمن پہ غلبہ پانے کے لیے اس کو کیا پڑھنا چاہیے، کیا کرے وہ، یہ بھی آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا میں۔ یا کوئی آفس میں یعنی سینئر ہے، وہ آپ کو ستاتا ہے، یا کہیں آپ کسی مرحلے میں کسی پریشانی میں گھر گئے ہیں، اس میں سے نکلنے کا کیا راستہ ہے، یہ تمام چیزیں آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں بتانے کیا والا ہوں۔ میں اللہ کے دو صفاتی نام آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک ہے یا قہار، ایک ہے یا جبار۔ یا قہار کے معنی ہے کہ ہر چیز پہ غالب رہنے والا، ہر چیز پہ غالب رہنے والا، اور یا جبار کے معنی ہے کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ دینے والا، ٹوٹی ہوئی چیزوں کو جوڑ دینے والا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے کہیں پھنس جائے، دشمنوں کے گھیرے میں آ جائے، یا آفس میں اس کا سینئر اس کو پریشان کر رہا ہے، یا کسی بھی جگہ کوئی اس کو جو ہے اپنے اوپر یعنی کہ اس کے اوپر غالب ہونا چاہتا ہے، مغلوب کرنا چاہتا ہے آپ کو، تو آپ جو ہے اس نام کو یعنی کہ یا قہار کو کتنے 306 مرتبہ پڑھے، 306 مرتبہ پورے دن میں کسی بھی ٹائم، کسی بھی ایک نماز کے بعد کسی بھی ٹائم پڑھ لے، چاہے آپ فجر کی نماز پڑھ کے پڑھ لے، ظہر کی نماز پڑھ کے پڑھ لے، یا عصر یا مغرب عشاء، کسی بھی ایک نماز کے بعد آپ اس مبارک نام کو پڑھے۔ یاد رکھے اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور 306 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے، یا قہار یا قہار یا قہار، اس طریقے سے۔ تو آپ انشاءاللہ تعالی العظیم آپ جو ہے دشمنوں کے گھیرے سے بھی نکل جائیں گے، اور آپ کے اوپر جو غلبہ پانے والا تھا وہ مغلوب ہو کے آپ اس کے اوپر غلبہ پا جائیں گے۔ یہ اللہ کی طرف سے آپ کو بڑا انعام ہوگا۔ اور دیگر اگر کہیں آپ جو ہے اور بھی کسی مرحلے میں ہو، یعنی کہ رزق کی تنگی ہے یا تنگ دستی ہے، تو آپ اس سے جو ہے اللہ کے اس نام سے فائدہ اٹھائیں، اور اس کو جتنا میں نے بتایا 306 مرتبہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر درود شریف ملا لے 3 مرتبہ درود ابراہیم۔ یہ تو ہو گیا اس تعلق سے کہ انسان کو کسی پہ غلبہ حاصل کرنا ہو۔ اب آتے ہیں کہ اگر میاں بیوی میں نا اتفاقی ہو جائے یا ساس بہو میں نا اتفاقی ہو جائے، تو اس کو دور کرنے کے لیے اور جوڑ پیدا کرنے کے لیے یاد رکھے جبار کا جو معنی ہے، جبار کا معنی ہے جوڑنے والا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جبار کا معنی ظالم ہے، معاذ اللہ علیہ باللہ، تو اللہ کا کوئی بھی نام ظالمانہ نہیں ہے، رحمت کے نام ہے سارے۔ جبار کا معنی ہے جوڑنے والا، ٹوٹی ہوئی ہڈیوں تک کو جوڑنے والا۔ اگر کسی کے جوڑوں میں بھی درد ہو، ہڈی ٹوٹ گئی ہو، تو اس اسم مبارک کو پڑھے، کتنا 125 مرتبہ روز پڑھے اس کو، 125 مرتبہ۔ بلکہ احادیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا بھی کی ہے، یا جابر العظیم الکثیر، اس طریقے سے کہ اے ٹوٹی ہڈیوں کو جوڑنے والے میری اس دعا کو قبول کر لے۔ تو اللہ سے اس نام سے بھی اگر آپ دعا کریں گے، کتنا 125 مرتبہ پڑھ کے، کہ ہم میاں بیوی میں جوڑ اور اتفاق پیدا کر دے، ساس بہو میں جوڑ اور اتفاق پیدا کر دے، اللہ ہمارا گھر ٹوٹنے سے بچا لے، تو انشاءاللہ تعالی العظیم آپ 40 دن یہ کر کے دیکھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، درود ابراہیم یاد رکھیں، درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ آپ اس کو کریں انشاءاللہ تعالی العظیم، اللہ تبارک و تعالی آپ کے ٹوٹے ہوئے گھر کو بھی جوڑ دے گا، آپ ساس بہو کے جھگڑے بھی ختم ہو جائے گے، میاں بیوی کے جھگڑے بھی ختم ہو جائے گے انشاءاللہ تعالی العظیم۔ اللہ پہ یقین رکھتے ہوئے اس کو پڑھے، اللہ آپ کو بالکل جو ہے بالکل 100% فائدہ عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔